عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل کر دی ہے، ٹیکس کے معاملات ہوں یا ہم تاجروں کے تحفظات کی بات کریں کہ جن معاملات پہ ٹیکس کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، کس طرح معاشی مشکلات سے جو ہے وہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان تمام موضوعات کے اوپر آج جن سے ہم بات کریں گے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صالح محمد، یہ سی او ہیں کیسپر گروپ آف کمپنیز کے اور وائس چیئرمین ہیں جی یہ فیروزپور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر صاحب معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ حکومت کی جانب سے تو بتائے جاتے ہیں کہ مہنگائی میں بڑی کمی آ رہی ہے، لیکن ہم عام آدمی کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی مشکلات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ ان سے بات کریں تو وہ کچھ اور ہی کہانی سناتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ بات کرتی ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی، دوسری جانب ہم اس کو عام آدمی کی زندگی میں اس کے ثمرات نہیں دیکھتے، تو کیا یہ ایک بیانیہ ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں چینل 89 کا اور کاشف صاحب آپ کا، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں معیشت پہ اور اس کے مسائل پہ اور انڈسٹریز کے ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے آج موقع دیا۔ معیشت اور معاش جی انسان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ دیگر تمام مسائل کے ساتھ ساتھ جو انسان کا بنیادی مسئلہ ہے وہ معاشی وسائل اور معیشت ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور اسی معاشی مسائل کو حل کرنے کی تگ و دو میں آدمی کی عمر جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا نا کہ فکر معاش کھا گئی عہد شباب کو، فکر معاش کھا گئی عہد شباب کو، بچپن گزارتے ہی بڑھاپے نے آ لیا۔ تو اسی تگ و دو میں اور اسی معیشت کو اور اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے اور اپنے وسائل کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کاوشیں کرتا ہے اور اس کی زندگی اس میں صرف ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو انسان کے معاشی مسائل ہیں ایک سوسائٹی کے، یہ ایک انڈیویجول انفرادی حیثیت سے تگ و دو اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس میں جو پالیسی ساز ادارے ہوتے ہیں، جو حکومت وقت ہوتی ہے، جو مسند اقتدار پہ فائز ہمارے پالیسی ساز ہوتے ہیں اور جو اصلاحات بنانے والے اور ترقی کو ایک ٹریک پہ چلانے والے ہمارے ارباب حل و عقد ہوتے ہیں، وہ ایک بنیادی کردار ہوتا ہے ان کا معاشی پالیسیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنا۔ پالیسیاں اس وقت چل رہی ہیں وہ درست ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے وہ انتہائی گھمبیر ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو انڈسٹری ہے وہ بدترین دور سے گزر رہی ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو جو مسائل ہیں ان کا ہمارے پالیسی سازوں کو ادراک ہی نہیں، اور جو ہمارے ارباب حل و عقد بیٹھے ہوتے ہیں، جو مسند اقتدار پہ فائز ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ انڈسٹری کے اور تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں، وہ ان کا جو اس میں جو بنیادی جو پرابلم کا اور جو بنیادی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت اور لائزان نہیں ہوتا۔ ایک بیوروکریسی اور کچھ لوگ جن کو یہ امور سونپے جاتے ہیں وہ اپنے دفاتر میں بیٹھ کے اعداد و شمار بنا لیتے ہیں اور زمینی حقائق کا ان کو ادراک نہیں ہوتا کہ کیا مسائل ہیں۔ بالکل نہیں ہوتا، ان کو زمینی حقائق کا ادراک نہیں ہوتا، ان کو اصل مسائل اور کور ایشو تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اور ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنے کے بجائے اپنے مفادات اور کچھ جو ان کو اوپر سے انسٹرکشن ملتی ہیں ان کے تحت پالیسیز بناتے ہیں، جو کہ آگے چل کر
ایک صورتحال کو بہتر کرنے کے بجائے تو یہ پالیسی بنانے سے پہلے جو بھی تاجر برادری ہے ان کو اعتماد میں نہیں لیتے؟ نہیں، بنیادی طور پہ تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ کوئی بھی جب ٹیکس کا نفاذ کیا جائے تو جو یا کوئی پالیسی بنائی جائے یا کوئی کمرشلائزیشن یا کوئی اور کوئی بھی اسٹیپ لیا جائے، دوسرے فریق کا اپنے رائے تو لینی ہے. جو فریق جو دیکھے نا، جو کام جو جس کا کام ہوتا ہے نا اسی کو وہی بہتر سمجھتا ہے نا. جو تاجر طبقہ ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو بہتر پتا ہوتا ہے نا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے ایشوز کیا ہیں، اور ان کے حل کے لیے جو تجاویز ایک سٹیک ہولڈر دے سکتا ہے وہ بیوروکریسی اور جو لوگ جن کو ایک ڈائریکٹ ان کا انوالومنٹ نہیں ہے انڈسٹری کے ساتھ یا بزنس کے ساتھ، وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو تاجر انڈسٹریلسٹ کام کر رہے ہیں ان کو آزادی ہے، وہ آزادانہ طریقے سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، یا جس طرح بہت سے لوگوں کے جب انٹرویوز کیے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں محکموں کی جانب سے جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے اور پاکستان میں کاروبار کرنا کافی مشکل ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ تو آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ اس پہ تو وہ دل کے کچھ غبار نکالنے کو دل کرتا ہے، لیکن جتنے نکال سکتے ہیں اتنے نکال دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک پاکستان، یہ مملکت خدا داد، یہ عرض وطن، جی، اس میں کاروبار کرنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے. اور یہ اگر کہا جائے کہ ایک تاجر کو، ایک انڈسٹریلسٹ کو کیا مسائل ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مسائل کی مکمل طور پر نا اس کو مسائل کی چینز میں بند کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کاروبار کرو. محکمہ جات ہیں، 18 محکمہ جات سے زیادہ محکمہ جات ہیں، جو جب دل چاہتا ہے، جس وقت دل چاہتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے، وہ جو چاہے نافذ کر دیتے ہیں. اور یہی تو مین اصل کور ایشو ہے ہمارے ملک کا، ہماری انڈسٹری کا، کہ ہمیں بجائے ہمارے مسائل کو اور ہماری انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے، اس کے لیے سہولیات بہم پہنچانے کے، ہمارے جو ادارے ہیں، جو محکمہ جات ہیں، متعلقہ ریگولیٹری محکمہ جات ہوتے ہیں، وہ ہمارے انڈسٹری کو اور ہمارے بزنس طبقات کو اور ہمارے تاجر حضرات کو، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی غلط ٹریک پہ ڈال کے اپنے، ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں جو. اس کا مطلب یہ ہے جی جو محکمے ہیں وہ کاروباری حضرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جگہ آپ کیا اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں؟ یہ تو ایک عذر من الشمس بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں نا. اور مجھے اس میں کوئی بات کرنے میں کوئی تامل نہیں اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ جو ہمارے جو محکمہ جات ہیں، جو وہ اس وقت جو ان کا جو سوچ ہے وہ کوئی پرو انڈسٹری یا پرو بزنس نہیں ہے. وہ ان کا آپ ٹیکس کے نفاذ کے معاملے کو دیکھ لیں. آپ تاجروں کو اور انڈسٹریلسٹ کو اور بزنس مین کو اعتماد میں لیے بغیر اگر کوئی پالیسی وضع کر دیں گے تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بزنس کے لیے پرو بزنس ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پھر اگر ہم حکومت کا موقف رکھیں تو وہ کہتے ہیں جو کاروباری حضرات ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں انہی سے مزید ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹیکس نیٹ کو مزید وسیع کیا جانا چاہیے اور لوگوں کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کی جو طریقہ کار ہے حکومت کا وہ درست ہے، اور کیا جو لوگ دے رہے ہیں ٹیکس انہی سے، یا تنخواہ دار طبقے جس طرح ہم ہیں وہ کٹ کی تنخواہ آتی ہے، تو ان لوگوں کو کیوں نہیں مزید شامل کیا جاتا جو اس ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی آپ نے بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کیا. جو ٹیکس کا نفاذ ہے اس میں بجائے کہ ٹیکس لائن میں اضافہ کیا جائے اور مزید لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور ان کو مراعات دی جائیں کہ لوگ خود بخود ٹیکس دینے کی طرف راغب ہوں، حکومت وقت اور جو ہمارا جو ٹیکس سے متعلقہ ادارے ہیں، ایف پی آر ہے، دیگر ٹیکس سے متعلقہ جو محکمہ جات ہیں، وہ انہی ٹیکس گزاروں کو جو آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں ہوتے ہیں ان کو مزید دبانے اور ان کو دیوار تک لگانے کے لیے ان کی کافی ہوتی ہیں کہ ان کو جتنا نچوڑ لیا جائے، میکسیمم ان سے جو ایکسٹریکٹ کر لیا جائے، اس سے اپنے ہدف اور اہداف پورے کیے جائیں. حالانکہ یہ ایک سراسر غیر منصفانہ اور میں تو کہتا ہوں کہ غیر عقل مندانہ
پالیسی ہوتی ہے. آپ ٹیکس نیٹ ورک میں لوگوں کو لے کے آئیں, آپ ان کو مزید لوگ جو اس وقت آپ اگر کوئی اعداد و شمار دیکھیں تو جو ٹیکس گزاروں کی تعداد ہے وہ تو بہت کم ہے, اور جو لوگ جو ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہیں وہ اگر ہم ان کو موٹیویٹ کریں. اور لیکن دیکھیں ٹیکس نیٹ ورک میں آدمی تب آتے ہیں نا, قوم تب آئے گی جب اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے دیے ہوئے پیسے یا میرا دیا ہوا ٹیکس جو ہے وہ میری فلاح و بہبود کے لیے, میرے ہیلتھ پہ, میرے تحفظ پہ, میرے ایجوکیشن پہ, اس پہ خرچ ہو رہا ہے, تو میری تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ جب ٹیکس تو آپ باہر والے مانگتے ہیں پر سہولت کوئی نہیں ہے عوام کے لیے. بالکل ایسی بات ہے. کہتے ہیں دنیا میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں, بالکل جی ٹیکس لیں, لیکن جو پھر وہ فیسلٹیز اپنے عوام کو دیتے ہیں جو عوام کو دے وہ بھی آپ دیں. وہ پہلی بات ہے. یو کے کی بڑی بات کرتے ہیں جی, وہ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اور ہمارے یہاں بھی لوگ کوئی کام بالکل قطعاً ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو ہماری عوام اور ہمارے جو خاص ہیں وہ ٹیکس سے بھاگتے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہم تو جو بزنس طبقہ ہے وہ تو آلریڈی ٹیکس کی تمام جو شرح نافذ کی جاتی ہیں چاروں نہ چار, اس کو پہ کار بند ہوتا ہے, اور بامر مجبوری بھی کار بند رہتا ہے کیونکہ کاروبار کرنا ہے. اور باقی بھی جو ہمارے جو پبلک ہے, جنرل پبلک ہے, ہم باشعور لوگ ہیں, باشعور اقوام ہے. سوشل میڈیا نے ہم کو ایک اویئرنیس دی ہے, تو ہم لوگ عوام کو اگر نظر آئے نا جی کیونکہ ان کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں جی, تو وہ تو یقینی طور پہ اس نیٹ ورک میں آنے میں کوئی کباہت محسوس نہیں کریں گے. اچھا, یہ جو آئی ایم ایف سے ہم قرضے لیتے ہیں, جو ہماری صنعتیں ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, کیا آئی ایم ایف سے جو قرضے لیتے ہیں بے شک وہ اس کے اثرات عام عوام تک تو پہنچتے ہیں اور مشکلات کا سامنا بھی کرتے ہیں, جس طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے, تو کیا اس کا اثر کاروباری اور صنعتوں پہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بنیادی طور پہ ہوتا ہے. جب آپ ایک صنعت کے لیے جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں, بجلی ہے, پانی ہے, سوئی گیس ہے, اور وہ ان کی آپ شرح میں اضافہ کر دیں گے اور بے تحاشا اضافہ کر دیں گے, تو کاسٹ آف پروڈکشن پہ تو یقینی طور پہ برا اثر پڑے گا. اور آئی ایم ایف کے کیا جو ہمارا کشکول ہے, ہم نے جو بڑے عرصے دراز سے کئی سالوں سے ہم اس کشکول کو لیے دنیا میں ترقی کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں, تو اس کشکولس کے ذریعے جو ہمیں سکے آئیں گے ان کو جب ہم نے پے بیک کرنا ہوگا تو ہم اپنے عوام پہ, اپنے انڈسٹری پہ ہی ٹیکس لگائیں گے نا. بالکل. اور وہ جو ٹیکس ہوگا وہ پھر وہی یہی وجہ ہے کہ لوگ پاکستان سے اپنی انڈسٹریز بند کر کے باہر جا رہے ہیں. کاشف صاحب آپ نے اس وقت ایک گمبھیر مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے. اس وقت چونکہ ہم انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں, انڈسٹریلسٹ کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ عدم تحفظ, سرمایہ کا عدم تحفظ اور غیر یقینی صورتحال, اس کو دیکھتے ہوئے اپنے سرمایہ کو منتقل کر رہی ہے باہر, اور اپنی بقا کے لیے. دیکھیں جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ ایک پرندہ ہوتا ہے, درخت پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کے لیے اگر حالات سازگار ہوں گے, ہوائیں سازگار ہوں گی, موسم سازگار دیے جائیں گے تو وہاں پہ وہ خوش رہے گا, وہ چہچہائے گا, وہ گنگنائے گا, وہ اپنی جو اس کے ذمہ جو کام ہے, جو ایک کاروباری بندہ ہے نا, اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. خدا لم یزل, رب کائنات کا اوصاف میں ایک وصف ہے رزاقی, رزق پہنچانا نا. اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ بخیلی ہے رزاقی نہیں, وہ تو شکوہ تھا اس کا. تو اللہ کے یہاں تو رزاقی ہے, تو اس کے سلسلہ رزاقی کے تسلسل کو آگے چلانے میں بزنس مین اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سے گھروں کے چولہے جلتے ہیں, اس کے گھروں میں اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے بہت سی بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے, اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے. بے شک جی, اگر ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے تو بیسیکلی وہ ایک انڈسٹری نہیں, کئی سو ہزاروں لوگوں کے جو خاندان ہیں ان کے چولہے بند ہوتے ہیں, ان کے چولہے بند ہوتے ہیں. اور یہ اگر انڈسٹری نے ہی اور بزنس نے ہی اور معیشت کی ترقی نے ہی ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنا ہے, اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی بالکل نہیں ہے. لوگ تعلیم کی طرف بھی تب آئیں گے جب ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. وہ کیا کسی کا خوبصورت شعر ہے نا کہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکھا پچھلی رات سے, بتاؤ اہل دانش وہ گندم لے کے تختی لے.
بس یہ پھر پاکستان پہ تو یہی صادق آتا ہے کہ بہتر ہے زیست کو ہنس کر گزار دو، محسوس کر گئے تو مسلسل عذاب ہے، مسلسل عذاب ہے، اس لیے یہ ہنس کے گزار دیں، نہیں محسوس کریں گے تو پاکستان میں تو عذاب ہی ہے، ہنس کے گزارنا مشکل ہے نا. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ فکر معاش شاعری اور اس پر تیری یاد، ایک سزا سی زندگی اور اس پر تیری یاد. تو مشکل کام ہوتا ہے نا یہ ہنس کے گزارنا. اچھا، آج کا جو پاکستانی کاروباری جو ہے وہ کس چیز سے زیادہ پریشان ہے؟ حکومت کی پالیسیوں سے پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، ٹیکسوں سے پریشان ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو پاکستان چھوڑ کے یا اپنی انڈسٹری بند کر کے باہر منتقل ہونے پہ مجبور کر رہی ہے؟ یہ آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا نا، یہ سب تمام نے مل کے مارا. مل کے مارا، کسی ایک نے نہیں، سب نے مل کے مارا. مہنگائی نے مل کے مارا، عدم توجہ نے مل کے مارا، پالیسیوں نے مل کے مارا، یہ حکومت کے جو مشیران ہیں ان کی ناسمجھیوں نے مل کے مارا. تو اس کاروباری آواز دینا، آپ شیئر کے ہی جا رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی، وہ میری بات نہیں سنتا اور مجھ سے آواز نہیں دی جاتی، تو حکومت کو آواز دیں. وہ کوئی مذاکرات نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں؟ بات کاشف صاحب یہ ہے کہ آواز تو ہم دیں، لیکن آواز دیں اور دے رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ ہمارے ارباب اختیار کی جو ہیں وہ اپنی ذات کے گنبد میں اور اپنی پالیسیوں کے کمرے میں اسیر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں تک ہماری جو آواز ہے وہ صدائے بصرا ثابت ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. ہمارے ہر فورم پہ یہی باتیں ہوتی ہیں کہ خدا را اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس انڈسٹری کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنی پالیسیوں کو متوازن بنائیں، بزنس دوست بنائیں، معیشت نواز بنائیں. پاکستان کا کون سا ایسا دور گزرا اور جس کے اندر کوئی آپ کو لگا کہ یہ والی پالیسیاں جو تھی یا اس وقت میں انڈسٹری نے بہت جو ہے وہ اوپر کو گئی؟ آپ پاکستان کی اگر تاریخ پڑھیں تو پاکستان کی جو ابتدا، جب پاکستان مارز وجود میں آیا، خدا لام یزل نے یہ خطہ ارض ہمیں عطا فرمایا، تو اس کے کچھ ابتدائی جو سال ہیں اس میں ہم نظر آتا تھا ترقی کی دوڑ میں جا رہے ہیں. ہم نے تو جو پڑھا، جو آپ نے کتابوں کی بات کی معذرت کے ساتھ، میں ویسے شیئر کر رہا آپ کے ساتھ، جو پڑھا کہ لوگ چین سے، جاپان سے پاکستان آتے تھے، پتہ نہیں کوئی بیکو انڈسٹری تھی، لوگ یہاں آ کے وزٹ کرتے تھے، انہوں نے یہاں سے ہم سے سیکھا اور جا کے اپنے کام شروع کیے. یہ آپ کی بالکل درست بات ہے، اور تاریخ کا جو طالب علم ہے وہ اس کو بخوبی اس بات سے آگاہ ہے، اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس بات کو آگاہی بھی دینی چاہیے کہ پاکستان کے ابتدائی جو سال تھے کچھ، اس میں جو کچھ ڈکیڈ جو پہلے ہیں، اس میں پاکستان ان دہائیوں میں ترقی کے مناظر پہ بڑی تیزی سے گامزن تھا. ہمارے یہاں انڈسٹری بھی لگ رہی تھی، ہمارے یہاں تعلیمی ادارے بھی بن رہے تھے، ہمارے یہاں صحت کے ایشوز کا حل کرنے کے لیے ہاسپٹلز اور جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بھی منظم ہو رہا تھا. پھر یک وہ کیا ہے نا، یہ بریک کس نے لگائی؟ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے؟ یہ تو سب کو پتہ نا کہ جو کمرشلائزیشن جو ہے وہ ایک ایسا غلط سٹیپ تھا جس نے ترقی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو وہیں پہ روک دیا، جامد کر دیا، اور وہ ترقی کے رستے پہ ایک جمود طاری کر دیا. اور وہ ایک فیصلہ جو غلط فیصلہ تھا اس نے ہمیں کئی سال، بلکہ میں تو کہتا ہوں شاید صدیاں پیچھے دھکیل دیا. اور ترقی کے وہ مناظر جو ہم تیزی سے طے کر رہے تھے، اور وہ ہے نا کہ میں اقبال نے کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو ہم تو اس مہ کامل کی طرف جا رہے تھے. تو ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہمیں کچھ مفاد پرست سیاستدانوں نے اور کچھ مفاد پرست بیوروکریٹس نے اور کچھ مشیران نے اور کچھ لوگوں نے جن کے اپنے مفادات تھے، انہوں نے اس ملک کو ایسا پیچھے دھکیلا کہ ابھی تک ہم سنبھل نہیں پائے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کے اندر تو بہت پوٹینشیل ہے، لیکن لوگ ایسے مسند پہ بیٹھے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان جو ہے اس طرح ترقی کرے. اور نظر آتا ہے کہ اس طرح کی پالیسیاں بنائی گئیں جس کی وجہ سے تیزی سے چلتا ہوا ملک بھی، جو اس کو دیکھنے کے لیے آج کے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ بھی یہاں پاکستان آتے تھے، آج ہم ان سے قرضے لینے کے لیے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب
کہ اگر آپ ہوں اور جو مسائل کا تو آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہے، تو کیا تجاویز کرتے ہیں، کیا کیا جائے کہ بہتری پیدا ہو سکتی ہے انڈسٹری کے اندر، لوگوں کے دوبارہ چولہے جل سکیں؟ پیسہ جب سرکل میں آتا ہے تبھی لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتا ہے، تو ملک میں جو ہے وہ ترقی نظر آتی ہے، لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب لوگ، امیر بندہ تو پیسہ ہولڈ کر سکتا ہے، غریب بندہ تو نہیں کر سکتا، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں. تو آپ کیا تجاویز دیں گے، کیا بہتری کے لیے دیکھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہاں پہ الحمدللہ قدرت نے، خدا علام ازل نے ہمیں بے انتہا وسائل عطا فرمائے ہیں. موسموں کی فراوانی ہے، معدنیات کی روانی ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، بندرگاہیں ہیں، زمین قابل کاشت ہے، زمینیں زرخیز ہیں، اور ہمارے عوام جفاکش اور محنتی ہیں. تو یہ تمام جو بنیادی فیکٹرز ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، یہ سب ہمارے ہاں موجود ہے. صرف مسئلہ یہ آیا اور یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے پالیسی ساز جن کے ذمے یہ کام تھا کہ ان تمام چیزوں کو منظم کر کے ایسی پالیسیاں وضع کریں جو ملک میں ترقی کی منازل طے کرنے میں عوام کو آگے لے کے چلے، اس کا فقدان ہے. ٹھیک. تو آپ نے جہاں تک پوچھا کہ اگر مجھے کہا جائے کہ میں کیا تجاویز دوں، تو میں تو چونکہ بزنس سے منسلک ہوں، میں اپنی شعبے کو جانتا ہوں. آپ بزنس سے بتائیں، میں بزنس سے منسلک، بزنس سے متعلق چلے گا تو ملک چلے گا جی، پیسہ آئے گا، معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو ہی چلیں گے. بالکل درست بات ہے جی. بزنس آئے گا، کاروبار چلے گا، معیشت ہماری بہتر ہوگی، تو ہماری ترقی کے راہوں پہ گامزن ہوں گے. اور اس کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ارباب حل و عقد اور پالیسی سازوں سے درخواست ہے بڑی دست بدستہ کہ خدا را اس ملک کا سوچیں، اور جب بھی پالیسیاں وضع کریں تو وہ اس پالیسیوں کو بنانے سے پہلے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو تاجر ہیں، جو ان کاموں سے منسلک ہیں، ان کی رائے کو اور ان کی مشاورت کو ضرور شامل کریں. اگر آپ ان کی رائے کو اور ان کی مشاورت کو بالائے طاق رکھ کے پالیسیاں بنائیں گے اور پھر یہ سمجھیں گے کہ ملک ترقی کرے گا اور معیشت ترقی آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقت پر مبنی پالیسی نہیں ہو سکتی. بے شک جی. جب تک آپ کسی بھی چیز کی کوئی پالیسی بنا رہے ہیں اور جب تک اس کے سٹیک ہولڈرز اس میں شامل نہ ہوں تو آپ کیسے پالیسی بنا سکتے ہیں؟ اور آپ تو ایک گھر بناتے ہیں، جنہوں نے رہنا ہوتا ہے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی اس کے اندر کس طرح چیز رکھنی ہے، کہاں پہ رکھنی ہے، کیسے ڈیکوریٹ کرنی ہے. تو آپ پالیسیاں بناتے ہیں، اور جنہوں نے انڈسٹریز کو چلانا ہے اور جنہوں نے چلایا ہے آپ ہی کی پالیسی کی وجہ سے وہ یہاں سے بند کر کے جا رہے ہیں. ویسے انڈسٹری کو بجلی کی قیمتوں سے کتنا فرق پڑا؟ یہ بنیادی بات ہے. آپ نے بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کیا کاشف صاحب کہ جو پالیسیاں بناتے ہیں جب تک وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں مشاورت کریں گے تو وہ پالیسیاں ناقص رہیں گی ہمیشہ. اچھا، اب آپ نے جو بجلی کی ٹیرف کی بات کی، تو بجلی تو ایک بنیادی ضرورت ہے. جی ہاں. انڈسٹری کی ضرورتوں میں جو اور ضروریات ہیں وہاں بجلی ایک بنیادی ضرورت ہے. اور اگر پیداواری لاگت کو کم کرنا ہے، جو کہ ضروری ہے، ہم اگر انٹرنیشنلی مارکیٹ میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں، ہم بین الاقوامی منڈیوں میں اپنے مال کو مناسب داموں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور زر مبادلہ ملک میں لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور کاسٹ آف پروڈکشن کو کنٹرول کرنے میں بجلی ایک بنیادی ضرورت ہے. تو کیا ہماری امپورٹ اس سے کم ہوئی ہے، اور کم ہوئی ہے تو کتنی کم ہوئی؟ ہمارے امپورٹ کو ایک بڑا شدید دھچکا لگا ہے بجلی کے ٹیرف کے بڑھنے سے. اور ہم اپنی امپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہماری امپورٹ اس وقت اس گراف پہ بھی تک جا رہی ہے کہ جہاں پہ خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جانی چاہیے. پتہ نہیں ہمارے حکومتوں کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کی کوئی گھنٹی بجی؟ دیکھیں، یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا ہے. پالیسی ساز ادارے جو ہیں وہ ان کو بھی اس ملک کا سوچنا چاہیے. ابھی تک فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاطر خواہ اس میں کوئی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی ہمیں ریلیف نہیں ملا جس سے یہ انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو کرنے کی طرف جائے. لیکن امید ہے، ہم اس میں پر امید ہیں اپنی حکومتوں سے. سر، جتنی مشکلات آپ بتاتے ہیں اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں جو کاروباری حضرات ہیں،
وہ تاجر برادری کے ہوں، وہ اپنا کوئی پلازا چلاتے ہوں، کوئی دکان چلاتے ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، سب کے یہ مسائل ہیں. تو نوجوان جو اب کاروبار کی طرف آنا جائے، روزگار ملتا نہیں ہے. 60% سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں پر مشتمل آبادی ہے، تو روزگار سرکار کے پاس تو ہے نہیں. وہ کاروبار کی طرف آنا چاہیں تو اب وہاں کی مشکلات بہت زیادہ ہو گئی. تو نوجوانوں کو کیا کہیں گے پھر ایسا کیا کریں وہ کاروبار کی طرف آئیں تو کیا ذہن لے کے آئیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہے اور کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور کام کرنے کی جو استعداد ہے نا ہمارے نوجوان کی، وہ کسی بھی بین الاقوامی معیار سے قطعی طور پہ کام نہیں ہے. اب اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جو اپنی تعلیم مکمل کر کے کاروبار کے میدان کو اپنا کیریئر بناتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے مشکلات کا ایک سامنے افریت اور ایک انبار ہے، وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے. اور دل برداشتہ ہو کے پھر اس کے لیے وہ کام کرنا تو درکنار، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے پھر کوشش کرتا ہے کسی دیار غیر کا رخ کرے. اور ہمارا جو برین ڈرین ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد روزگار یعنی گورنمنٹ کی یا کسی اور محکمے میں تو نوکریاں ملنی مشکل ہو ہی گئی ہیں. اس کے لیے کاروبار کرنا بھی بڑا دوبھر ہو گیا ہے. اب جب نہ نوکریاں ملیں نہ کاروبار کے لیے ہموار راستے ہوں تو پھر کہاں جائے گا؟ لازمی طور پہ اس نے پھر اپنا کچھ بہتری کے لیے وہی کرنا ہے جو وہ بہتر سمجھتا ہے. اچھا، پھر آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاشی مسائل ہیں اس سے نکلنے کے لیے جو مزید کوئی سخت پالیسیاں اپنائی جائیں گی یا کوئی بہتر طریقہ اختیار کیا جائے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں جی جہاں پہ بھی جس بھی شعبے کے اندر کوئی اسٹیک ہولڈر ہے اس سے بات کر کے اس کو لے کے جایا جائے اور ٹیکس کو مزید بڑھایا جائے. آپ اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح بہتری مزید ہو سکتی ہے؟ اس میں ایک تو تھوڑی کچھ خوشائند جہاں پہ اتنی چیزیں ایک مشکلات ہیں اور مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور کچھ خوشائند کوئی بہتری کی کرن بھی، کوئی روشن کرن بھی دکھائیں. کچھ مستقبل میں تابناکی بھی ہے. ہم مکمل طور پر ایک تاریکی میں سفر نہیں کر رہے، یہاں روشنی کی کرنیں بھی ہیں، یہاں پہ دلکش مناظر بھی ہیں. ایسا کوئی حکومت وقت اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت وقت کو بھی ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی معیشت پہ توجہ نہ دی تو ملک کو چلانا اور ملک کو مسائل کو حل کرنے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. قرضے لے کے ملک کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ان کو بھی، ارباب حل و عقد کو بھی، ارباب اختیار کو بھی اس چیز کا ادراک اور احساس ہوتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے. تو میں امید کرتا ہوں اگرچہ کہ اس وقت حاضر میں، عصر حاضر میں اور وقت حاضر میں جو پالیسیاں ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بہتر ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جس طرف حکومت کی سوچ ہے، جن میٹنگ میں مجھے بیٹھنے اٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے وہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب حکومت کو ادراک ہو گیا ہے، احساس ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ٹیکس سے متعلق، انڈسٹری سے متعلق، بزنس سے متعلق، بزنس کی پیداواری لاگت کو کنٹرول کرنے کے متعلق جو حکومت پالیسیاں بنائے گی، مجھے امید ہے کہ اس میں اسٹیک ہولڈر کی مشاورت بھی شامل ہوگی اور وہ پالیسیاں بزنس کے لیے فیوریبل ہوں گی، اور امید کی جا سکتی ہے کہ ملک میں ایک معاشی استحکام آنے والے دنوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور آئے گا. ڈاکٹر صالح محمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.